الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس نشست کے اندر اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ہم شیاطین جنات کی وجہ سے یا شریر جنات کی وجہ سے یا کچھ ایسے جنات ہیں جو جانے کا نام نہیں لیتے، اور بڑے عاملوں نے بڑے لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا، نہ یہ چھوڑ سکتا ہے، تو کوئی ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ یہ ہماری جان چھوڑ دیں یا قتل ہو جائیں یا ختم ہو جائیں، کوئی ایسا معاملہ بتائیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت کا جو وقت اس نے متعین کیا ہوا ہے اسی وقت موت آنی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار جنات ہمیں کہیں قتل نہ کر دیں، یہ جادو قتل کا ہے تو یہ معاملہ ہمارا ختم نہ ہو جائے، ہمیں مار نہ دے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی اللہ کے فضل سے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا وقت آتا نہیں، ہمیں کوئی قتل نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، ہم مر نہیں سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ موت خود انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس موت کا ایک جو وقت مقرر کیا، جب تک وہ آتا نہیں ہے ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، اور اس بات سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ جب انشاءاللہ اللہ نے موت دینی ہے تو دینی ہے، اس وقت آ کے رہنی، پھر کوئی روک نہیں سکتا، چاہے جو مرضی بندہ کر لے۔ تو ہم نہ کسی جن کو مار سکتے ہیں، نہ ہم کسی جن کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ کوئی جن ہمیں مار سکتا ہے، نہ وہ ہمیں کوئی زندگی دے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ ہاں، ہم کچھ ایسی پڑھائیاں جو اللہ نے یا قرآن مجید میں آیات کچھ ایسی اتری ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی تاثیر ایسی ہے جو نقصان کرتی ہے شیاطین کا۔ جو بھی ظالم لوگ ہیں، جو بھی گندے لوگ ہیں، جو بھی کافر ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، ان کا یہ نقصان کرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ قرآن میں 2 مقامات پہ فرماتے ہیں، سورہ زخرف کے اندر ہے، اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں میں ان کے اوپر شیاطین کو نازل کرتا ہوں، جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ میرے ذکر سے غافل ہوتے ہیں میں ان کے اوپر شیاطین کو غالب کرتا ہوں، اور شیطان نازل کرتا ہوں، اور شیطان غالب آتا ہے اس کے اوپر۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں؟ اب پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلی بات جو ہمارے ساتھ ایسے معاملات چل رہے ہیں، سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ دوسرا کام، اب یہ سارا کچھ ہو گیا، آگے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ کوئی شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، یا اتنا زیادہ تنگ کر رہا ہے کہ بہنوں کو کئی معاملات ہوتے ہیں، عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کئی سارے ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو بھائی ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جس کے بارے میں تصدیق نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے جس کے اوپر کوئی جن کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سخت بیمار ہوتا ہے۔ وہ آپ کے اپنا مسئلہ بتاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر اس کے کان میں کچھ آیات پڑھتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار جب یہ بات کی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کے اوپر کیا پڑھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ المومنین کی افحسبتم سے جو آیات شروع ہوتی ہیں آخر تک یہ آیات میں نے اس کے اوپر تلاوت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب تجھے پتہ ہے کہ تیرے ان آیات کے تلاوت کرنے سے وہ جن جو اس بندے کے اندر تھا وہ جل گیا اور اس کو اللہ نے صحت دے دی۔ اب پیارے بہن بھائیوں، ایک تو وظیفہ یہ ہے، اور ہم نے پرسنلی میں نے بہت سے لوگوں پہ جب میں رقیہ کرتا ہوں تو میں اس کو اپلائی کرتا ہوں، اذان پڑھتا ہوں، ساتھ میں یہ پڑھتا ہوں، اور کیا کمال کا اس کا رزلٹ ہے۔ جب انہی آیات کو کان میں پڑھا جاتا ہے کسی مریض کے، آپ نے طریقہ کیا کرنا ہے، آپ 7 اذانیں دیں، 7 دفعہ یہ پڑھیں اس کے ایک کان میں، پھر 7 اذانیں دیں، 7 دفعہ پھر افحسبتم سے لے کے آخر تک آپ نے آخری 4 آیات جو سورۃ المومنین کی ہے دوسرے کان میں آپ نے تلاوت کرنی ہے، بیک سائڈ پہ بھی کرنی ہے اور آگے بیٹھ کے بھی کرنی ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ جن بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔
فرض کریں یہ اتنی دفعہ 28 ٹائمز آپ کا یہ بن گیا، آپ پھر شروع کر دیں یہ ریپیٹیشن، اس کو تواتر کے ساتھ کریں اور تکرار کے ساتھ کریں، اللہ کے حکم سے یہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہوگا اور جن بھاگ جائے گا، اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اذان پلس یہ 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ جس کے اوپر جن کا مسئلہ ہوگا نا وہ اللہ کے حکم سے دوڑ جائے گا، وہ نہیں ٹک پائے گا، نہیں اس کو برداشت کر سکے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت ہے، ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی لشکر کے ساتھ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب ہم کسی لشکر کے ساتھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ تم یہ آیت پڑھتے رہنا۔ پہلی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس آیت کو صبح و شام تم نے پڑھنا ہے۔ اب حضرت ابو نعیم بتا رہے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یہ صبح و شام پڑھنا ہے اور اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو اس کو وہ پڑھتے رہے، یہاں تک صبح بھی پڑھتے رہے، شام بھی پڑھتے رہے، اور یہاں تک کہ کہتے ہم وہ مارکا جیت کے بھی آئے اور مال غنیمت بھی لے کے آئے۔ یعنی کہ ان آیات کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کے کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ آپ کے کام میں انشاءاللہ اس کو کامیابی دیتے ہیں، اس میں آپ کے کام میں برکت پڑتی ہے ان آیات کے پڑھنے سے، اور آپ کا کام لازمی ہوتا ہے۔ اب بتا کون رہا ہے؟ کائنات کے عظیم ترین انسان، سب کائنات کے انبیاء کے سردار بتا رہے ہیں ہمیں، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جب اس کے اوپر آپ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھو گے، یہاں تک بھی کہا گیا ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پہاڑ کے اوپر پڑھتا ہے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، یہ جنات شیاطین کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ قرآن کو برداشت کر سکیں، یہ بات یاد رکھیں۔ کہاں پہ یہ برداشت ہو رہا ہوتا ہے؟ کس جگہ پہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہے؟ جہاں پہ عقیدے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا بندے کا۔ اب بندہ کہتا ہے یار میں چلو قرآن سے بھی علاج کرواتا ہوں، میں بابا جی کا تعویذ بھی لے لیتا ہوں، میں بابا جی سے ہڈی لے کے بھی لٹکا لیتا ہوں، میں بابا جی سے کوئی اونٹ کی ہڈی لے کے، یا میں ان سے تعویذ لے کے، یا میں دھاگا لے کے، یا میں کوئی کڑا لے کے بھی لٹکا لیتا ہوں، چلو میرے معاملات جو ہیں چلو ادھر سے نہیں تو ادھر سے تو کام ٹھیک ہوگا۔ تو پیارے بہن بھائی، ایسے لوگ جن کا ایمان اور یقین، دیکھیں وہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ العصر میں بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ انسان سراسر والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے۔ اور آگے جا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ انسان قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے عصر کے وقت کی قسم، انسان سراسر نقصان میں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے علاوہ، الا الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اب وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کس چیز پہ لانا ہے بھائی؟ اللہ پہ، اللہ کی توحید پہ، رسولوں پہ، جو قوانین، جو ضوابط اللہ نے قرآن میں، حدیث میں بیان کر دیے، ان کے اوپر۔ تو پیارے بہن بھائیو، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بشارت دے دی، جو لوگ ایمان والے ہیں یہ نقصان میں نہیں۔ ساتھ اور بھی 3 خوبیاں ان کی بیان کی، ایمان والے ہیں، صالح عمل کرنے والے ہیں، حق بات کی دعوت دینے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، صبر کی دعوت دینے والے ہیں، تلقین کرنے والے، یعنی کہ یہ 4 خوبیاں ساتھ بتا دی۔ جو یہ 4 خوبیوں والے لوگ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ نقصان میں نہیں ہیں، ان کے علاوہ بقایا نقصان میں جن کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ تو بھائی یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے فضل سے قرآن پڑھیں، یہ قرآن آپ کو طاقت بھی دے گا، یہ روحانی طور پہ بھی مضبوط کرے گا، اور کوئی شیطان آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے گا، کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قرآن کی جب آپ آیت پڑھتے ہو، تمہارے درمیان اور جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، کافر لوگ جو ہیں، انکار کرنے والے آخرت کا، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک باڑ بنا دیتے ہیں۔ تو بھائی جب آیات پڑھتے جاؤ گے کتنی باڑیں بن جائیں گی، کون ان باڑوں کو کراس کرے گا؟ تو قرآن سے دوستی کر لیں، سچے انسان بن کے اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے فرمان کے اوپر ایمان لائیں اپنا، اور اس کے اوپر جو بات پتہ چلتی ہے اس کو اپنے اوپر بھی عمل کریں، اپلائی کریں، اور لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ جب ہم پورے ایمان کے ساتھ یہ آیات پڑھیں گے تو یہ شیاطین جتنے بھی مرضی طاقتور ہیں، جتنی بھی قوت رکھتے ہیں، یہ آپ کا سامنا نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ کائنڈلی آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ہماری ان ویڈیوز کو پورا بھی دیکھا کرو اور آگے شیئر بھی کیا کرے، تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور اللہ کے فضل سے حق بات زیادہ پھیلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔